فیٹی لیور کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک تو لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں اور فوری طور پہ آ جاتے ہیں، کیا اس میں کوئی بلڈ انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، فیٹی لیور عرف عام میں جسے جگر کی چربی کہا جاتا ہے. جی سر. جگر کی چربی ایک ایسا فینومینا ہے جو ابتدائی سٹیج پہ کوئی علامات نہیں کرتی ہیں اور کسی کلینکل معائنے پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ جگر پہ چربی آئی ہوئی ہے. دوسرا طریقہ جو آپ نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے، میجورٹی لوگ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور بہانے سے ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس میں جگر پہ چربی نظر آ گئی، جگر کا سائز تھوڑا سا بڑھ گیا، جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں. ٹیکنیکلی 5% بائی ویٹ اگر فیٹ جگر کے وزن کے حساب سے اس میں آ جائے تو اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. ابتدائی سٹیج میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سائلنٹ ڈیزیز ہے اور اسی طرح انسیڈنٹلی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے، لیکن یہی گولڈن ٹائم جس کی آپ نے ابھی بات کی کہ بعض بیماریوں میں ابتدائی سٹیج پہ تشخیص اس کا بہتر علاج ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے جب یہ معاملہ کچھ سال آگے بڑھتا ہے تو جگر کے ٹیسٹ خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کو ہم نیش کہتے ہیں. وہ اس سے اگلی سٹیج ہے جگر کی، فیٹی لیور کی. اس پہ جگر پہ سوجن آنے لگ جاتی ہے اور سوجن کی وجہ سے جگر کے ٹیسٹوں کا فیل یا جگر کے ٹیسٹ جو ہیں ALT AST اور اس طرح کے جو ٹیسٹ LFT جس کو کہتے ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں. اس سے آگے بھی اگر ان نوٹس رہے اور بیماری کئی سال آگے بڑھ جائے تو جگر کے سکڑنے کا باعث بن سکتا ہے. اور جب جگر سکڑ جاتا ہے، تلی پھیل جاتی ہے، پیٹ پہ پانی آ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات جگر کے اوپر کینسر کا بننا، دماغ کا معوف ہونا، آنکھیں پیلی ہونا، یہ بھی جگر کی فیٹی لیور کی کمپلیکیشنز کی بات ہے. تھی آپ کی بات تھی کہ بلڈ ٹیسٹ ابتدائی سٹیج پہ کچھ نہیں ہے، نارمل ہے. درمیان والی سٹیج پہ اب نارملٹی شروع ہو گئی ہے اور کمپلیکیشنز کی سٹیج میں اس پہ مزید خرابی شروع ہو گئی. ٹیسٹ جو ہیں بلڈ ٹیسٹ کے علاوہ، الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ، الٹرا ساؤنڈ بہت سینسٹیو ٹیسٹ ہے. الٹرا ساؤنڈ اچھے ہاتھوں میں، الٹرا ساؤنڈ ایک ریڈیولوجسٹ کے پاس بہترین ٹیسٹ ہے. اس کے بعد پھر LFTs ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہیں، پھر اس کے ساتھ کچھ جگر کے اسپیشلائز ٹیسٹ ہیں جس طرح فائبروسکین ایک ٹیسٹ ہے جس میں ہم لیور پہ فیٹ بھی ایسٹیمیشن کر سکتے ہیں. پھر اس کی سختی کو ماپنے کے لیے لاسٹوگرافی کا ایک ٹیسٹ ہے. CT اسکین سینسٹیو ہے. اس کے علاوہ لیور بایوپسی جس میں ہم باریک سوئی کے ساتھ تھوڑا سا مواد لے کے لیور کا معائنہ کیا جاتا. تو یہ ہے لیور، فیٹی لیور سے ریلیٹڈ ٹیسٹوں کی بیٹری یا ٹیسٹوں کی لسٹ. ٹھیک ہے. ہر مریض کو سارے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کی بیماری کے حساب سے اور اس کے علامات کے حساب سے. علامات بھی سب مریضوں میں، شروع میں عرض کیا علامات نہیں ہیں، لیکن اگلی سٹیج پہ جا کے دائیں پسلی کے نیچے تھوڑا سا درد کا احساس، ٹانگوں کی درد، کمزوری کا احساس، نکاہت، کمزوری، اور پھر جب بیماری آگے بڑھتی ہے تو آنکھیں پیلی ہونا اور کمپلیکیشن، پیٹ کا پانی، پاؤں پہ ورم، اس طرح کی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہمارے کلینکل ٹرائل کے جو ایکسپیرینس ہیں، میں چونکہ اندرون شہر میں بیٹھتا ہوں تو وہاں کی جو پریکٹس ہے نا، اس میں 70% پاپولیشن آف پاکستان جو ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہے. وہ آتے ہیں تو وہ بھاگ کے میو ہاسپٹل ایمرجنسی جاتے ہیں، ECG کرواتے ہیں، وہ نارمل ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دل دھڑک رہا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم موشن کب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں 8-10 دن بعد کبھی آ جاتا ہے ایک آدھی دفعہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کانسٹیپیشن بھی معدہ اور جگر کو خراب کرنے کی ایک ریزن ہے؟ جی بالکل. کانسٹیپیشن کا نا ہمارے بہت مسئلہ ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. خاص طور پہ ہماری جو اولڈ ایج پاپولیشن ہے ان کا کانسٹیپیشن، انلیس کہ آپ ان سے پوچھیں نہیں، وہ عام طور پہ اس کو ایک لائف سٹائل کا حصہ سمجھ کے بعض کا بتا بھی نہیں رہے ہوتے. کانسٹیپیشن جب بھی کوئی مریض کہے تو اس کو ایک بیسک سوال ضرور پوچھیں کہ کانسٹیپیشن سے آپ کی مراد کیا ہے. کیونکہ بعض صورتوں میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قبض کا مسئلہ ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی قبض ہے. کتنی دفعہ موشن ہوتا ہے؟ دن میں 2 سے 3 دفعہ آ جاتا ہے. تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے کہ فراغت کا احساس نہ ہونا، یا جس کو انگریزی میں انکمپلیٹ ایویکویشن کہتے ہیں، اس کو بھی لوگ قبض کے ہی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹرکٹ سینس میں کانسٹیپیشن وہ ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 پخانے اگر کسی کو نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیپیشن کا شکار ہے، یا ہارٹ اسٹول ہے یا تکلیف کے ساتھ پخانا آ رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب عام تاثر یہ ہے کہ ہمیں ہر روز پخانا آنا چاہیے، 1 سے 2 آنا چاہیے، اور بعض صورتوں میں اگر یہ نہیں کسی وجہ سے ہو رہا تو اس کے مسائل کی وجہ سے بعض اوقات پیٹ کا پھارا، بعض اوقات دماغ کا معوف ہونا، بعض اوقات سینے کی دھڑکن کے بے ترتیب ہونا، یہ ساری فیلنگز اس کو کانسٹیپیشن کی بیک گراؤنڈ میں وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو تعبیر کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. تو اس لیے بائی دا ٹائم اس کی کانسٹیپیشن بہتر ہوتی ہے، اس کے بہت سارے مسائل ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں.